حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردانشی اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں گے جس نے اپنے پاکیزہ گھر میں دینی ماحول عطا کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی شیخ محترم نے بہت ساری باتوں کی طرف رہنمائی کی۔ ایک سوال آپ سے ہے، کروں نہ کو؟ جی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کتنے فرشتے اٹھائے؟ اللہ کے عرش کو کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں؟ 8۔ کتنے؟ 8۔ اللہ کے فرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اگر یہ فرشتے چھوڑ دیں تو کیا عرش گر جائے گا؟ اللہ کسی کا محتاج ہے؟ بس یہ ذمہ داری ہے ان کی پکڑنا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ معراج کا وہ واقعہ یاد کریے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر پہ گئے، 7 آسمان پار کر گئے، اور 7 آسمان پار کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا ایک درخت کا نام ہے، اللہ کے رسول اس سے آگے جانے لگے، حضرت جبرائیل وہیں رک گئے۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل میرے ساتھ چلو۔ کیا کہا تھا جبرائیل نے؟ کیا کہا تھا؟ جی، میری حد یہیں تک ہے، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ اگر فرشتوں کی حد سدرۃ المنتہا ہے تو پھر وہ اللہ کے 8 فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ تو اللہ کے پاس ہیں، اور یہ تو سدرۃ المنتہا کے آگے ہیں، کیسے پاسبل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو اتنا قریب کر لیا اپنے، اللہ نے ان کو اپنی کرسی، اپنا عرش اٹھانے کی ذمہ داری دے دی۔ یہ فرشتے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہیں، یہ اللہ کے پرسنل اسسٹنٹ ہیں، اللہ نے ان کو وی آئی پیز کا درجہ دیا، بہت قریب ہے اللہ کے یہ۔ اور یہ جو فرشتے ہیں، ایسا مقام، ایسی فضیلت، ایسی ذمہ داری اللہ نے کسی اور فرشتے کو نہیں دی۔ کسی فرشتے کو سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ 8 فرشتوں کو اللہ نے وہ مقام دیا۔ اور جو بندہ توبہ کرتا ہے، وہ 8 فرشتے ایسے بندے کے لیے اللہ سے گزارش کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گنہگار بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے آفر ہے، تو مجھ کو اور آپ کو توبہ کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اس نے 12 مہینے بنائے، اور یہ 12 مہینے کب سے ہیں؟ جب سے کائنات ہے، جب سے کائنات ہے تب سے 12 مہینے ہیں، اور اللہ نے 12 مہینے بنائے۔ 12 مہینوں کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ یہ کون سا مہینہ چل رہا؟ فروری۔ اور اسلامی مہینہ کون سا چل رہا؟ 12 مہینے یاد ہے اسلامی مہینے؟ کسے یاد ہے؟ کسے بھی نہیں یاد؟ جی بولیے۔ چھوڑ دیا آپ؟ اور ایک چھوڑ دیا، رمضان کے بعد شوال، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ یہ 12 مہینے اللہ نے بنائے۔ یہ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ 12 مہینوں کا خالق ہے، لیکن اس نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کسی مہینے کا نام نہیں لیا۔ اللہ نے کسی مہینے کا نام نہیں لیا،
اور اللہ اگر کسی کا نام لے لے تو وہ بہت بڑی بات ہے، وہ عظمتوں والی بات ہے۔ اللہ نے نام کسی مہینے کا نہیں لیا، اور اللہ اگر کسی کا نام لے لے تو وہ بندہ، وہ چیز، وہ عظمتوں والی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بڑا لیڈر، پولیٹیکل لیڈر یا کوئی بڑا آدمی ہمارا نام لیتے لے تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا، بھائی میرا نام لیا پٹھا۔ اللہ اگر کسی کا نام لے تو پوری قرآن مجید میں اللہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے ایک عورت کے۔ کون ہے وہ؟ جی بارک اللہ فیک، مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کی والد۔ اللہ نے پوری قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، صرف ایک عورت کا نام آیا، حضرت مریم علیہ السلام۔ اللہ نے پوری قرآن مجید میں کسی صحابی کا نام نہیں لیا سوائے ایک صحابی کے۔ کون ہے وہ؟ نام پوری قرآن مجید میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے، صرف ایک صحابی کا نام موجود ہے۔ وہ اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کا نام قرآن مجید سورہ احزاب میں اللہ نے لیا۔ یہ زید کی فضیلت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے زید کا نام قرآن میں لیا، اللہ نے مریم کا نام قرآن میں لیا۔ ویسے ہی اللہ نے 12 مہینے بنائے، کسی مہینے کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا، صرف ایک مہینے کا نام اللہ نے قرآن میں لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ مہینہ کتنا عظیم ہے۔ کون سا مہینہ ہے وہ؟ رمضان، سارے مہینوں کا سلطان رمضان المبارک، اللہ نے اس کا نام قرآن میں لیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ نے رمضان کا نام لیا، اللہ نے رمضان کو عزت دی، عظمت دی۔ ٹھیک ہے، یہ رمضان کو عزت ملی، عظمت ملی، وجہ کیا ہے؟ آج درس نہیں ہے، سوال جواب کر رہا ہوں میں بس۔ جی، رمضان کو اتنی فضیلت، عظمت، مقام، مرتبہ، مہینوں کا سردار اللہ بنا، کیوں؟ رمضان کو اتنی عزت کیوں ملی؟ بارک اللہ فیک، زبردست، قرآن کی وجہ سے ملی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا جو چیز قرآن سے جڑ جاتی ہے، قرآن وہ چیز کو کیا بنا دیتا؟ عظمت والی بنا دیتا۔ یہ قرآن جس نبی پر آیا وہ نبی عظمتوں والا نبی، سارے نبیوں کا سلطان ہے۔ یہ قرآن جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سلطان بن گیا، رمضان المبارک۔ یہ جس رات میں آیا وہ رات سارے راتوں میں سب سے افضل، 1000 مہینوں سے بہتر بن گئی۔ یہ جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر افضل ہو گیا۔ اور اگر اس قرآن سے میں اور آپ رشتہ مضبوط کر لے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ کیا ہو جاتے ہیں؟ افضل، عظمتوں والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں جتنا اچھا ماہر ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ اس کو اٹھائے گا۔ قرآن سے جوڑیے اپنے رشتے کو۔ یہ رمضان کو اللہ نے عزت دی، قرآن کی وجہ سے دی۔ اگر رمضان میں اور غیر رمضان میں میں اور آپ اپنا تعلق اللہ کے کلام سے بنائیں گے، دنیا کا کوئی سپر پاور ہمیں مٹا نہیں سکتا۔ ہم کو مٹانے والے دنیا سے مٹ گئے۔ یاد رکھیے، قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے۔ آپ اس سے رشتہ جوڑیے، سارے مصیبتیں، پریشانیاں، قرضے، مسائل، مشکلات سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن سے رشتہ جوڑیے۔ قرآن سے ایسا رشتہ جوڑنا جیسا صحابہ کرام نے جوڑ لیا تھا۔ کائنات کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ یہ ابی بن کعب ان 7 مشہور صحابہ میں سے ایک تھے جو قرآن زبردست پڑھا کرتے تھے۔ آئے، اللہ کے نبی نے حضرت ابی بن کعب کو سلام کیا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کو جواب دیا اور میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بلا لیتے، حکم دیتے، میں آپ کی خدمت میں چلے آتا، آپ میرے گھر تک تشریف لائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابی بن کعب، مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں ابی بن کعب سے قرآن کی آیتیں سنوں۔ ابی بن کعب پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے، اللہ کے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے میرا نام لیا؟ تعجب میں، کیا اللہ میرا نام لے کر کہتا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو؟ اللہ کے نبی کہتے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابی بن کعب، اللہ تیرا نام لے کر کہتا ہے کہ میں تجھ سے قرآن کی آیتیں سنوں۔ ابی بن کعب زارو قطار رونے لگے، یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ میرا نام لیتا ہے؟ ارے اگر تم قرآن سے رشتہ مضبوط کرو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، اچھے طریقے سے قرآن پڑھو گے، اللہ رب العالمین تمہارا تذکرہ، تمہارا نام بزرگ فرشتوں کے درمیان لے گا۔
اللہ نام لیتا ہے قرآن پڑھنے والوں کا. اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, یہ بات بارہا مجلسوں میں کہہ چکا ہوں, بڑی تکلیف ہوتی ہے. آج ہمارا نوجوان بچہ 25, 26, 27 سال کا ہے, دیکھ کر ایک صفحہ قرآن پڑھنے نہیں آتا اس کو. سچ بول رہا ہوں, نہیں بول رہا ہوں, بولے تو ابھی اٹھاتا ہوں یہاں سے 10 لوگوں کو. حقیقت میں افسوس کا مقام ہے. قرآن دیکھ کے پڑھنے نہیں آتا, ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے قرآن. ترجمہ تفسیر تو بہت دور کی بات ہے. جس کو قرآن ایک صفحہ پڑھنے نہیں آتا وہ علماء کے اوپر کمنٹ مارتا ہے. یہ معاشرے کی حقیقت ہے. ڈگریاں بہت ہے, باتیں بہت ہے, جاب بڑی ہے, پیسہ اچھا ہے, مگر اللہ کا کلام پڑھنے کی توفیق اللہ نہیں دیا. رمضان زندگیوں میں آ رہا, چلے جا رہا, زندگیاں ختم ہو جا رہی, مگر اللہ کے کلام کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق نہیں ملی. قرآن سے رشتہ مضبوط کیجئے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قرآن کا مہینہ آنے والا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ نے قرآن میں رمضان میں قرآن نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کی شان اور اس کی عظمت بڑی عظیم ہے. ایک مہمان ہمارے گھر ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے, اور جب ایک مہمان آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں آتا, کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے. رمضان اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے, خالی ہاتھ نہیں آتا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور سارے شیطانوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, جکڑ دیتا ہے, قید خانے میں ڈال دیتا ہے. شیطان بند کر دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, رحمتوں کے, برکتوں کے, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اتنا عظیم مہمان آنے والا ہے جو ہمارے لیے رحمت لے کر آ رہا ہے, برکت لے کر آ رہا ہے, مغفرت لے کر آ رہا ہے, سعادت لے کر آ رہا ہے, جنت کے دروازے کھول کر آ رہا ہے. اس مہمان کی قدر کریے, اس مہمان کو ناراض نہ کریں. رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے, اس مہینے کی مجھ کو اور آپ کو دل سے قدردانی کرنی ہے, مہمان نوازی کرنی ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے. اللہ نے اتنی برکت رکھی رمضان کے مہینے میں, آپ تصور کر کے دیکھیں. اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ. پیارے نبی کہتے ہیں تم سحری کرو کیونکہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے. ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے, رمضان میں عشاء کی نماز پڑھیں گے, اگر توفیق ملی تو تراویح پڑھیں گے, اگر دل بولا تو تھوڑا درس میں بیٹھیں گے, اس کے بعد نکلیں گے, شاہ غوث کی بریانی کھائیں گے, پسٹا ہاؤس کی چائے پئیں گے, گلیوں میں گھومیں گے, اور جب سحری کا وقت آیا پیٹ بہت ٹائٹ ہے, ذرا آج نکو, بغیر فجر پڑے سو جائیں گے. سحری نہیں کرے آپ. حدیث کیا کہہ رہی ہے, سحری کرو, اس لیے کہ یہودی سحری نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا عبادتوں میں. آپ یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ یہود اسلام کے دشمن ہیں. جب اللہ کے نبی مدینہ آئے, معلوم ہوا کہ فرعون کو نجات ملنے کی خوشی میں یہودی روزہ رکھتے ہیں. آپ نے کیا کیا, میں ان کی مخالفت کروں گا. یہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں, میں 2 دن روزہ رکھوں گا. مخالفت کرنا چاہیے. یہودی روزہ رکھتے ہیں مگر سحری نہیں کرتے, مسلمان روزہ رکھتے ہیں مگر ہم سحری سے پہچانے جاتے ہیں, ہی از مسلم, یہ مسلمان ہے اس لیے سحری کرتا ہے. سحری کرو, کیوں کرو, فإن فی السحور برکہ, اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے. اتنی برکت اللہ نے رکھی ہے, ایک ایمان والا اللہ پر ایمان یقین رکھتے ہوئے اگر سحری کھائے گا, اللہ اتنی برکت رکھے گا کہ شام ہونے تک اس کو نہ پیاس لگے گی نہ بھوک کی شدت ہوگی. حقیقت میں ایمان والوں کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ روحانی طاقت عطا فرماتا ہے کیونکہ سحری برکت ہے, اور رمضان ویسے ہی برکتوں کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والا وہ عظیم مہینہ ہے. اس مہینے میں بندہ چھوٹے عمل کرتا ہے, اللہ بہت بڑا ثواب دیتا ہے. اتنا بڑا سوچ بھی نہیں سکتے ہم. ایک چھوٹا عمل کریں گے اللہ بڑھا کر کے ثواب دے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. قرآن کہتا ہے بندہ ایک عمل کرے گا اللہ 10 گنا ثواب دے گا,
10 عمل کرے گا اللہ 100 گنا ثواب دے گا. اور یہ حد نہیں ہے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, وہ جتنا چاہے گا اتنا عطا کرے گا. اور رمضان ہے ہی برکتوں کا مہینہ, تو اتنی برکتیں حاصل کر لو کہ وہ زندگی بھر سٹوریج بن کر رہے آپ کی زندگی میں, فائدہ ہوتا رہے آپ کو. رمضان میں خوب نیکیاں کمائیے, رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے. اللہ تعالیٰ رمضان سے اتنی محبت اور اتنی شدت سے جو ہے اس کی عظمت بیان کرتا ہے. پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں رمضان کا ایک چھوٹا عمل کتنا بڑا اجر لے کر آتا ہے. رمضان میں عمرہ کرنا. شکیل بھائی چلے گئے عمرے کو؟ عزیز بھائی گئے؟ چلیے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو قبول فرمائے. رمضان میں عمرہ کرنا ثواب معلوم ہے اس کا کیا ہے؟ 2 حدیثیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے. آپ سوچئے حج کہاں پر, عمرہ کہاں پر. عمرہ بہت آسان عمل ہے, اور حج میں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے, بڑی پیسہ لگانا پڑتا ہے بہت زیادہ, بہت دن گزارنے پڑتے ہیں, بہت تکلیفیں مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے, تب جا کر حج ادا ہوتا ہے اور اسلام کا ایک رکن پورا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا, رمضان کے مہینے میں عمرہ کرو گے حج کرنے کے برابر ہے. ایک حاجی حج کے مہینے میں حج کر کے آتا ہے, اور ایک عمرہ کرنے والا معتمر رمضان میں عمرہ کر کے آتا ہے, دونوں برابر ہے, کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب اللہ نے اتنا بڑھا دیا حج کے برابر ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے اللہ تعالی کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں وہ میرے ساتھ حج کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. رمضان میں عمرہ کرنا پیارے نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ عمرے کی سعادت رمضان کے مہینے میں مجھ کو اور آپ کو نصیب فرمائے. رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے جہاں یہ رحمت, سعادت, مغفرت لے کر آتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ, جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اللہ نہیں چاہتا رمضان کے مہینے میں لوگ جہنم میں جائیں. کیا کہ اللہ کے نبی نے روزانہ بندہ افطار کے وقت بیٹھتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افطار کا وہ وقت اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. آپ صبح سے لے کے شام تک بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, سامنے حیدرآبادی ڈشز ہیں, لذیذ کھانے ہیں, پھل فروٹ ہے, برگر ہے, سینڈوچ ہے, پیزا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ڈشز پہ جوسز رکھے ہوئے, ٹھنڈا پانی ہے. آپ دسترخوان پہ بیٹھے کیوں نہیں کھا رہے بھائی؟ آپ انتظار میں ہے نا, اللہ تعالیٰ وقت نہیں ہوا ابھی. یہ منظر کو اللہ آسمان سے دیکھ رہا, میرا بندہ صبح سے بھوکا ہے, پیاسا ہے, خود بھی بھوکا ہے, اس کا بچہ بھی بھوکا ہے, نہ خود پیتا ہے نہ بچے کو پلاتا ہے, انتظار میں جب اللہ کے حکم سے سورج غروب ہوگا بندہ میرا کھائے گا, انتظار میں ہے. وہ وقت اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام افطار کے وقت دعا کرتے تھے, دعائیں کرتے تھے. اللہم انی اسألک الجنہ, اے اللہ جنت دے دے, ونعوذ بک من النار, اے اللہ جہنم سے پناہ مانگتا, اللہم اجرنا من النار. یہ وقت ہے افطار کے وقت, تمہاری بھوک اور پیاس کی شدت ہے, تم اللہ سے مانگو اے اللہ میں تیرا بندہ تیری خاطر صبح سے بھوکا رہا, پیاسا رہا, پانی پینے کی مجھے چاہت تھی مگر میں نہیں پیا, تیری خاطر میں پیاس کو برداشت کرتا رہا. اے اللہ آج اس روزے کی برکت سے, اے اللہ آج اس روزے کی عبادت سے مجھے جہنم سے آزاد کر دے. مانگو. اللہ کے نبی نے کہا افطار کے وقت اللہ لوگوں کو جہنم سے کثرت سے آزاد کرتا ہے, اور جہنم آزادی کا مہینہ ہے جہنم سے, اور رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. اور ہمارے نوجوان کہاں ہیں؟ مرچیوں کی دکانوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اذان شروع ہو گئی, بھائی صاحب مرچی لینے میں سے ابھی کہاں ہے بھائی؟ کھانے پینے کے لیے ہے رمضان. رمضان احساس پیدا کرانے کے لیے آتا, ڈشز کھاؤ بول کے نہیں آتا, بریانیاں پکاؤ بول کے نہیں آتا. یہ تمہارے اندر ایک فیلنگ پیدا کرتا, تم جیسا بھوکے ہیں نا, تم صرف ایک دن بھوکے تھے, 1 مہینہ بھوکے تھے, سالوں سے فلسطین مظلوم غازہ کے وہ بچے پیاسے تڑپ کے مر گئے ماں کی گودوں میں. وہ احساس پیدا کرو بول کے آتا رمضان. اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو. کیسا کیسا تربیت رمضان کا مہینہ تم کو کرتا, آپ غور کر کے دیکھیے اللہ کی نشانیوں میں. تو رمضان کا مہینہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور اس رمضان کے مہینے میں ایک بہت عظیم اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ادا کیا جاتا ہے جس کو روزہ کہا جاتا ہے. الصوم رکن من ارکان الاسلام. اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے روزہ رکھنا.
اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اللہ دوسروں سے نہیں بول رہا یہ بات، ایمان والوں سے بول رہا، مومنوں سے اللہ یہ بات کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے، رکھنا ہی رکھنا ہے آپ کو. جس طرح نماز پڑھنا واجب ہے، جس طرح زندگی میں ایک بار حج کرنا واجب ہے، زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، رمضان کا روزہ رکھنا بھی تمہارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم. پھر اللہ تسلی دیتا، یہ روزے کی تکلیف تمہارے کو اکیلوں کو نہیں دی گئی، اس امت کو نہیں دی گئی، اس سے پہلے والی امتوں کو بھی دی گئی روزے کی تکلیف. اللہ نے روزے کا جو مقام دیا وہ تم کو نہیں دیا، تم سے پہلے والے لوگ بھی روزہ رہتے تھے. روزے کا مقصد کیا ہے معلوم؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو. نماز کا مقصد تقوی ہے، روزے کا مقصد تقوی ہے. قربانی کا جانور کاٹتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. قربانی کا مقصد تقوی ہے. بندہ حج کرتا ہے، حج کا مقصد تقوی ہے. بتانے کا مطلب یہ ہے آپ جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں نا، ساری عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ تقوی. تقوی کا مطلب اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنا مطلب کانپنا. ہاں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ سمپل جواب بھائی، اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ حلال کو اپنانا، حرام کو چھوڑ دینا، یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر سے پوچھے عمر تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ ایک راستہ ہے جس میں کانٹے بچھے ہوئے ہیں، وہ ایک ہی راستہ ہے جانے کا، کیسا پار کرو گے؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا میں اپنے کپڑوں کو پکڑوں گا، دامن کو بچاؤں گا، کنارہ اختیار کروں گا، بچتے 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 تھوڑا تھوڑا کر کے راستہ نکل جاؤں گا. کہا حضرت عمر نے زندگی میں شیطان گناہوں کو اچھا بنا کے پیش کریں گا، تکلیفیں، گناہ، معصیت، جھگڑے سب آئیں گے، سب سے اپنے دامن کو سب بچا کے خاموش چلے جانا. یہ تقوی ہے، حرام نہیں اپنانا. تقوی کا مطلب ہے حلال جو اللہ اور اس کے رسول نے حلال بتایا اس کو اختیار کرنا، جس کو تمہارے رب نے حرام کر دیا اس کو چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے. اور رمضان یہ مہینہ تم کو تقوی کا درس دینے کے لیے آتا ہے. لوگوں حرام چھوڑو، حلال کو اختیار کرو. کیسا؟ صبح سے لے کے شام تک آپ بھوکے تھے، پیاسے تھے، گھر میں کھانا تھا، فریج میں ٹھنڈا پانی تھا، کیوں نہیں پیے بھائی؟ اللہ کی خاطر برداشت کر رہے تھے نا. جب اللہ کے لیے آپ کھانا حلال ہے نہیں ہے، پانی حلال ہے نہیں ہے، حلال ہونے کے بعد بھی اللہ کی خاطر آپ کھانا چھوڑ دیے، پانی چھوڑ دیے. جب اس خالق کو خوش کرنے کے لیے، اس خالق کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے آپ نے حلال چیز کو چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، اس اللہ کے لیے آپ زندگی میں سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، گٹکا نہیں چھوڑ سکتے، شراب نہیں چھوڑ سکتے، گندی چیزیں نہیں چھوڑ سکتے آپ اللہ کے لیے؟ اگر نہیں چھوڑ سکتے پھر یہ رمضان کا کیا فائدہ، یہ روزوں کا کیا فائدہ، یہ عبادتوں کا کیا فائدہ، یہ زندگی کا کیا فائدہ؟ آپ اللہ کی خاطر حلال چھوڑے، حرام نہیں چھوڑ سکتے. اور اللہ معاف کرے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مسلم معاشروں کو. ارے رمضان کا مہینہ تقوی پیدا کرنے کے لیے، حرام چھوڑو، یہ رمضان یہ بتانے آیا. اور ہماری حالت کیا ہے معلوم ہے؟ بندہ صبح سحری کے وقت اٹھتا ہے اور سحری کرنے کے بعد منہ میں سگریٹ رکھتا ہے، آخری سگریٹ ہے، اب اس کے بعد روزہ کنٹینیو کرنا ہے. سگریٹ ختم ہوئی، اذان ہوئی، روزے کا آغاز ہوا. روزے کی سٹارٹنگ کیسے ہو رہی معلوم؟ سگریٹ پینے سے ہو رہی. تقوی ہے یہ تقوی ہے. اور پھر پورا دن بے چین ہے، شام تک انتظار میں ہے، کس بات کے معلوم؟ جیسے ہی افطار کریں گے سگریٹ مارنا اپنے کو. نماز چلتے رہتی، باتھ روم میں گٹکا چلتے رہتا. میں حقیقت بتا رہا ہوں معاشرے کی، آپ مسجدوں کا جائزہ لے کے دیکھیے رمضان میں حالت یہ ہے. تمہارا افطار کے بعد گٹکا کھانا، تمہارا سحری کے بعد سگریٹ پینا، اللہ کی قسم تمہارے روزوں کو برباد کر رہا ہے. اگر ایک بندہ پورا رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی سگریٹ نہیں چھوڑ سکا، اس کے پورے روزے برباد ہیں. حقیقت میں پورا رمضان کا مہینہ مل گیا مگر حرام نہیں چھوڑ سکا، انہیں سود نہیں چھوڑ سکا، گٹکے نہیں چھوڑ سکا، بیڑی نہیں چھوڑ سکا، پھر اس کے پورے روزے، پورا رمضان برباد ہے. کیونکہ رمضان آیا تھا تقوی دینے کے لیے، تم تقوی لیے نہیں اس سے.
ہمارے روزوں میں اور صحابہ کے روزوں میں بہت فرق تھا. آپ کو معلوم جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے روزے ابھی فرض نہیں تھے, روزے ابھی فرض نہیں تھے. سن 2 ہجری میں اسلام کی ایک سب سے بڑی جنگ ہوئی. کون سی معلوم؟ کون سی؟ جنگ بدر. اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلا حق کا معرکہ یوم الفرقان جنگ بدر کا دن ہے. صحابہ جنگ لڑے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جتنی عبادتیں کرتے نا, روزہ, نماز, صدقہ, زکوٰۃ, قربانی, سب سے سخت عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے. میدان میں اتر کے دشمن سے مقابلہ کرنا یہ معمولی بات نہیں, بچوں کا کھیل نہیں ہے. صحابہ کرام روزے کی حالت میں جنگ لڑے, جنگ بدر. صحابہ کرام جنگ بدر روزے کی حالت میں لڑے. آج روزہ رکھ کے 1 کلومیٹر پیدل چلنا نہیں ہوتا ہمارے نوجوانوں کو. کہاں جاتے بھائی؟ روزہ تو چھوڑو, عام دنوں میں نہیں جا سک رہے ہیں نوجوان. گاڑی پہ اتنی عادت ہو گئی, گھر کے بازو کوتمیر کٹا لانے جانے مشکل ہو گیا ان لوگوں کے لیے. گاڑی ہونا اس کے لیے بھی. اللہ رحم فرمائے ہماری قوم کو. کب چینجز کب آئیں گی؟ رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ, بیچ میں رمضان, بعد میں شوال. رمضان میں 1 مہینہ مست تھے, نماز تھی, سب چھوڑ دیے تھے, داڑھی چھوڑ گئی تھی, سب ہو گیا. پھر جیسے ہی شوال آیا کنڈیشن شعبان کے جیسی ہو گئی. رمضان بیچ میں آ گیا, چلے گیا. وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. مطلب رمضان کچھ بھی چینج نہیں کرا آپ کو. رمضان تو آیا تھا چینج کرنے کے لیے, آپ چینج نہیں ہوئے. یہ رمضان کی غلطی ہے, آپ کی غلطی ہے؟ آپ کی غلطی ہے. رمضان تو آیا تھا بدلنے کے لیے, اور اچھے اچھے لوگوں کی زندگی رمضان بدل کے چلے گیا, لیکن ہم نہیں بدل سکے. جو قوم خود کو نہیں بدلتی اللہ اس قوم کو کبھی نہیں بدلتا. یاد رکھیے آپ, اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث رسول میں بڑی محنت کرنے والے صحابی فرماتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو بندہ روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, لوگوں کی غیبت کرنا نہ چھوڑے, برے کام کرنا نہ چھوڑے, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ, اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے روزوں کو ان کے منہ پہ مار دیتا ہے. آج بندہ روزے سے ہے, دوسروں کی غیبت کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. روزہ رہتے وقت اور ایک عام دن میں جو کنڈیشن ہے دونوں برابر ہے. روزے میں آپ مطلب عبادت میں, لیکن کوئی چینجز ہے ہی نہیں روزے کے اندر. بندہ جو کام روزے کے بغیر کرتا تھا وہ روزے میں بھی کر رہا. اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے داروں کی کوئی ضرورت نہیں, ان کے روزے ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. روزے میں ہیں, بدلیے اپنے آپ کو, چینج کریے. تربیت کا مہینہ رمضان ہے, تم کو تربیت دے رہا ہے. روزے میں ہے نا بھائی, گناہ نہیں کر سکتے, عبادت میں ہیں آپ, غلط کام نہیں کر سکتے, کھانا نہیں کھا سکتے, پانی نہیں پی سکتے, جھوٹ نہیں بول سکتے, کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے. رمضان کا مہینہ روزے سے, یہ روزہ ٹریننگ دے رہا آپ کو, صبر کرو, وستعین. لیکن وہ کنڈیشن, وہ مزاج ہمارا پیدا نہیں ہوتا. اور رمضان کے روزے یہ تو فرض ہیں, جان بوجھ کر ہمارے نوجوان روزہ چھوڑ رہے ہیں آج کل. تھوڑا سر میں درد ہوا, پیٹ میں درد ہوا, فلاں ہوا, تھوڑا ہوا, روزہ چھوڑ دیے. نہیں معلوم ہے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, جا کے ہوٹلوں کا جائزہ لیو آپ. 10 بجے صبح کے 11 بجے کتنے نوجوان ہوٹلوں پہ چائے پیتے ہوئے, سگریٹ مارتے ہوئے دکھیں گے. مسلم نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے وہ لوگ. کیوں؟ کھا کھا کے اتنی عادت ہو گئی, بغیر کھائے رہنے جا رہا. آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے جایا گیا. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے دیکھا, میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کو الٹا لٹکایا گیا تھا, جن کے منہ کو چیرا جا رہا تھا, جن کے ہونٹوں سے خون بہ رہا تھا. میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کن لوگوں کا معاملہ ہے جن کو الٹا لٹکایا گیا ہے, جن کے منہ کو چیرا جا رہا ہے, جن کے ہونٹوں سے خون نکل رہا ہے, یہ دردناک عالم کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا اللہ کے رسول, کان کھول کے سنیے, اللہ کے رسول, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے, جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیتے. ان کا عالم یہ ہے کہ اللہ ان کو ایسے عذاب میں رکھ دیا ہے کہ ان کو الٹا لٹکا دیا گیا, ان کے منہ کو چھیرا گیا, ہونٹوں سے خون جا رہا. یہ کن لوگوں کا عالم ہے؟ وقت سے پہلے پورا دن بھوکے تھے بیچارے یہ لوگ بھی. کیا غلطی تھی؟ تھوڑی دیر پہلے, وقت سے پہلے افطار کر لیے. اور
اہل حدیثاں وقت سے پہلے افطار کرتے. صحیح ہے, وقت پر افطار کرتے الحمدللہ. غیر مسلک کے علماء سو نے ہمارے افطار کی گواہی دی الحمدللہ. سورج غروب ہوتے ہی افطار کرنا یہ افطار کا اصل وقت اور سنت کا وقت ہے, اور الحمدللہ ہم اسی وقت پر کھولتے ہیں. وقت سے پہلے بھی نہیں کھولتے, وقت کے بعد بھی نہیں کھولتے, وقت پر کھولتے. لیکن یہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہوا جو وقت سے پہلے افطار کرتے تھے. جو بندہ اللہ کے لیے دن بھر بھوکا تھا, بس غلطی یہ تھی کہ وقت سے پہلے کھا لیا تھا, تو اتنا خطرناک عذاب ہے. اور جو روزہ اس نے رکھا, تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے, روزہ رکھ کے وقت سے پہلے کھول لے تو اتنا عذاب, جو روزہ ہی نہ رکھے تو یاد رکھیے آپ, تکلیفیں سب کو ہے, برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے. نماز پڑھ رہے ہیں آپ, تراویح کی نماز ہے, پیراں درد ہوتے ہیں آپ کے, کرنٹ چلے جاتا, امام صاحب لمبی رکعتیں پڑھاتے ہیں, پسینے نکلتے, برداشت کرنا. یا اللہ کے لیے برداشت کر رہے ہیں نا آپ, میرے لیے کر رہے ہیں, مسجد والوں کے لیے کر رہے ہیں, احسان کس پہ بھی نہیں کر رہے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ صبر کرنا پڑتا آپ کو, عبادتوں میں تکلیف ہوگی. مسجد نبوی جب بنی, صحابہ جب سجدے کرتے تو پیشانی پر مٹی لگتی تھی صحابہ کے. چھوٹی مسجد, آج اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے. تکلیفیں ہوں گی, اللہ کی عبادت کریں گے آپ, تکلیف کنفرم ہوں گی. حج میں جائیں گے, تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا, ایک ایک رات جاگنا, بیٹھنا, وہاں سے وہاں جانا, پھرنا, تکلیفیں ہوں گی آپ کو. عبادت میں تکلیف ہوگی. روزے آئے گا, روزے میں تکلیف ہوگی, بھوک لگے گی, ڈشز آپ کے سامنے آئیں گے, پریشانی ہوگی, درد ہوگا, آپ کو برداشت کرنا ہے. کیوں بول رہا ہوں معلوم, رمضان کا ایک روزہ آپ چھوڑ دیے, سمجھیے 30 روزے تھے, 29 روزے آپ رکھے, ایک روزہ چھوڑ دیے. وہ ایک روزے کو پانے کے لیے, وہ ایک روزے کی جو فضیلت یا جو ثواب تھا, علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر بندہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے اور اس ایک روزے کو پانے کے لیے وہ زندگی بھر بھی روزہ رکھے, پھر بھی وہ ایک روزے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. زندگی بھر بھی روزے رکھے تو ایک روزے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ رمضان وہ عظمت والا مہینہ ہے. اور صحابہ کرام سلف صالحین کی آپ تاریخ پڑھیں, رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے اسلاف ہمارے دعا کرتے تھے, اللہم بلغنا رمضان, اے اللہ رمضان کا مہینہ نصیب کر دے, اے اللہ رمضان کا مہینہ عطا فرما. 6 مہینے پہلے دعا ہو رہی, اور ہمارے پاس دعا نہیں ہوتی, سٹیٹس لگاتے ہیں 30 days for left رمضان, سٹیٹس آ جاتا, ارے 30 دن ہے, 20 دن ہے, 10 دن, یہ دعا ہے. اللہ سے دعا مانگو بھائی بیٹھ کے, اللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, موت کب آتی نہیں معلوم میرے مالک, رمضان کا مہینہ دے دے تاکہ گناہوں کو مٹا لو. رمضان سے اللہ سے مانگو, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اللہ سے مانگو اللہ رمضان دے دے. کتنے لوگ جو تھے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے, آج نہیں ہے, چلے گئے دنیا سے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کب کہاں کس کی کیسی موت ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ سے مانگو, اللہ چاہتا ہے بندے مجھ سے مانگے, اللہ تعالیٰ سے مانگو یارو, اللہ سے گڑ گڑاؤ, اللہ رمضان کا مہینہ دے دے بول کے. کنفرم نہیں ہے ہم رمضان کا مہینہ ملنے والا ہم کو, اللہ سے مانگو, اللہ سے گڑ گڑاؤ, آنسو بہاؤ. تمہارے 2 خطروں آنسو اللہ کو اتنے پسند ہے. میں نے پرسوں میں کتاب پڑھ رہا تھا, میں اس کتاب میں ایک جملہ بڑا پیارا تھا, وہ بار بار وہ جملہ پڑھتا ہوں الحمدللہ. سمندروں کے خالق کو تمہاری آنکھ کا ایک خطرہ پسند ہے, سمندروں کا خالق ہے وہ, لیکن تمہاری آنکھ کا ایک خطرہ پسند کرتا ہے. مانگو اس سے, اللہ چاہتا ہے, اللہ متکبر ہے, وہ چاہتا ہے کہ بندے اس کے سامنے جھکیں, اس سے مانگے. صحابہ کرام 6 مہینے پہلے سے انتظار کرتے تھے, اللہ سے دعا مانگتے تھے. اور عالم یہ ہے کہ جب رمضان چلے جاتا, صحابہ کرام 6 مہینے تک پھر دعا کرتے تھے, اے اللہ رمضان میں جو بھی نیکیاں ہوں گے اس کو قبول فرما لے. ہمارے پاس رمضان ختم, ایسا محسوس ہوتا مسلمان ختم ہو گیا, مسجدیں خالی ہو جاتی. رمضان ختم ہو گیا تو علماء کو عنوان دینا پڑتا جمعہ کے واسطے, رمضان ختم ہوا یا مسلمان ختم ہوا. صحابہ کرام 6 مہینے تک دعا کر رہے ہیں, اللہ دعا قبول فرما لے. اب سوچئے جو صحابہ, جو سلف صالحین 6 مہینے پہلے انتظار کر رہے ہیں, 6 مہینے تک دعائیں کر رہے ہیں, رمضان میں کیسی تھی ان کی عبادتیں. سوچئے آپ, جو 6 مہینے سے انتظار میں اور 6 مہینے تک دعائیں کر رہے ہیں, ان کا رمضان کیسا رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو صحابہ کی طرح ایمان لانے کی توفیق دیتے, انہوں نے جیسے رمضان گزار لیا, اللہ وہ رمضان, وہ توفیق مجھ کو اور آپ کو بھی نصیب فرما دے. امام مالک رحمہ اللہ 2 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم دین ہیں, بغداد کی جامع مسجد میں درس دیا کرتے تھے. رمضان کا مہینہ آیا, کیا کریں, درس بند کر دیے. جو صبح شام مغرب اور فجر میں ہمارے پاس درس ہوتا نا, ویسا امام مالک درس دیتے تھے, درس بند کر دیے. لوگوں نے پوچھا رمضان کا مہینہ ہے آپ درس نہیں دیتے, کہا ھذا شہر القرآن, یہ قرآن کا مہینہ ہے, اس میں درس ورس نہیں ہوتا.
یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس میں صرف قرآن ہی پڑھا جائے گا، قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ لطائف المعارف میں امام رجب حنبلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، سفیان ثوری رحمہ اللہ رمضان کے مہینے میں اتنا قرآن پڑھتے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، اتنا قرآن پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، اتنا قرآن پڑھتے کہ بے ہوش ہو کے گر جاتے، جب ہوش آتا تو پھر وہیں سے پڑھتے جہاں رک گئے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا قرآن کو لے کر۔ رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھیے۔ لوگ پوچھتے ہیں رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن پڑھو، آپ بار بار قرآن پڑھیے، چلتے پھرتے قرآن پڑھیے، قرآن سے دل لگائیے، قرآن سے رشتہ مضبوط کریے۔ امام مالک رمضان کا مہینہ آتا تو درس بند کر کے قرآن پڑھتے تھے، ایک مہینہ درس بند۔ اور آج رمضان کا مہینہ آ گیا، انسٹاگرام بند نہیں ہو رہا، یوٹیوب بند نہیں ہو رہا، اور روزے میں ہیں، اسکول ہاف ڈے ہو گیا، کالج کو چھٹی مل گئی یا جاب چھٹی پہ ہیں، بیٹھ گئے، اب پورا دن افطار کب ہوتا کی کب ہوتا کی۔ عام دنوں میں تو بے حیائی مچا رہے تھے، رمضان میں بھی وہ ریلز کی گندگیاں چل رہی گھروں میں۔ کیا تمہارے روزے اللہ قبول کرے گا؟ کیا ایمان اور کیا تقوی اللہ کے سامنے تم پیش کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دل گناہوں سے سیاہ ہو گئے، اس کے بعد بھی تمہارے دل اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آتے۔ عزیز نوجوان دوستوں، رمضان کے مہینے کی قدر کریں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، یہ قرآن کا مہینہ ہے، بار بار قرآن پڑھنا چاہیے۔ آج قرآن کی حالت، اگر اس موضوع پہ بات کریں تو بہت لمبی گفتگو ہوگی۔ ایک شاعرہ کا بڑا زبردست شعر ہے، اس عورت نے کہا تھا کہ ہم نے احترام میں قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا، افسوس اب ہاتھ تک نہیں جاتا۔ احترام میں اتنا قرآن کو اوپر رکھ دیا، اب ہاتھ بھی نہیں جا رہا وہاں پر، دھول لگ کے دیمک کھا جا رہی، مگر گھر میں قرآن پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ عزیز نوجوان دوستوں، ہم قرآن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار ہے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی ممبر پہ چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ کرام نے یہ پہلی کیفیت دیکھی، پہلی مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول، آج آپ جمعہ کے موقع پر آئے، ممبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے گئے، آمین بولتے گئے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی کہا میرے پاس جبرائیل آئے تھے، فرشتوں کے سردار، انہوں نے بدوا دی ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول، آپ کی امت کا وہ آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، غارت ہو جائے جو آپ کا نام سنے لیکن آپ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ کے نبی آمین۔ کون دے رہے بدوا؟ جبرائیل دے رہے ہیں۔ آمین کون بولے؟ امام الانبیاء بولے۔ اللہ تعالیٰ اس بدوا کو قبول کرے گا، اور ہر اس شخص کے لیے بدوا ہے جو نبی کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے آمین کہا۔ میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول، آپ کی امت کا وہ آدمی ہلاک، برباد اور غارت ہو جائے جو بوڑھے ماں باپ کو پائے لیکن ان کی خدمت اور ان کی قدر نہ کرے۔ میں نے آمین کہا۔ بوڑھے ماں باپ کی قدر نہیں کرو گے، ان کا احترام نہیں کرو گے، ان کی عزت نہیں کرو گے، ان کی فرما برداری نہیں کرو گے، حضرت جبرائیل نے بدوا دی، نبی نے آمین کہا ہے۔ میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول، آپ کی امت کا وہ شخص غارت، ہلاک اور برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی معافی کا سامان نہ تیار کر سکے۔ میں نے آمین کہا۔ رمضان آیا، دیکھے دیکھے تک چلے بھی جاتا ہو اور آپ توبہ نہیں کرے، رمضان میں توبہ کی توفیق نہیں ملی، گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکے، تو سمجھ لینا کہ میں جبرائیل کی بدوا کا مستحق ہوں۔ نبی نے آمین کہا تھا، میں کائنات کا سب سے بدبخت انسان ہوں جو رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد بھی رمضان کی قدر نہیں کر سکا۔ رمضان سب کو ملتا، سب کی زندگیوں میں آتا، مگر قدر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ معلوم ہے رمضان کا ایک دن کتنا عظیم ہے؟ میں پورے رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک دن کی بات کر رہا ہوں۔ رمضان کا ایک دن، ایک لمحہ اتنا عظیم ہے، امام ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تاللہ لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا یوما من رمضان۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر مردے کو اٹھا کر یہ پوچھا جائے، یہ کہا جائے کسے؟ مردے سے،
تم ایک تمنا کرو تو مرنے والا کہے گا مجھے رمضان کا ایک دن نصیب ہو جائے، کیونکہ مرنے والے جان چکے ہیں کہ رمضان کا ایک دن زندگی بھر کے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کی عظمت ہے، اور یہ رمضان کو عظمت قرآن کی وجہ سے ملی۔ قرآن کے حوالے سے ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت کریے۔ میں نے کہا کہ جو قرآن سے رشتہ جوڑ لیتا ہے وہ بندہ، وہ شخص، وہ چیز عظمتوں والی ہو جاتی ہے۔ قرآن سے رشتہ جوڑیے۔ آج قرآنی کورسز میں جوائن ہونے کی، قرآنک لیب میں جانے کی، قرآن سے رشتے جوڑنے کی، قرآن پڑھنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ سب سے بہتر ہے وہ، اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ علم قرآن سب سے عظیم علم ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پڑھیے، نہیں آتا پڑھنے رمضان میں علماء کو لگائیے، حافظوں سے سیکھیے، بیٹھیے ان کے پاس، پیچھے رمضان میں تراویح کی نماز پڑھیے، قرآن سنیے۔ قرآن سننا، پڑھنا، سمجھنا یہ قرآن کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے زمین اور آسمان سے آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ زندگیوں سے تنگی، پریشانی، مصیبت، مسائل، پریشان سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ قرآن سے رشتہ جوڑیے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی نبی کے، بیمار رہتے تھے، اکثر گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں رات کے وقت بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے معلوم ہے؟ اسید ابن حضیر، یہ اور عمران ابن حسین، یہ دونوں صحابی ایسے ہیں جن کو سلام کرنے کے لیے فرشتے آسمان سے زمین پر آتے تھے سلام کرنے کے لیے۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جیسے ہی قرآن کی تلاوت شروع کر دی، ان کے آنگن میں ایک گھوڑا تھا جو بدکنے لگا، اچھلنے لگا، کودنے لگا۔ جیسے ہی حضرت حضیر قرآن کی تلاوت بند کر دیتے، گھوڑا بدکنا بند کر دیتا۔ پھر جیسے ہی قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا۔ کہتے ہیں اسید ابن حضیر، میں کلام اللہ بند کر کے جب اپنے گھر کے آنگن میں آیا، جہاں گھوڑا بدک رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ٹھیک اس کے اوپر میرے گھر کے سامنے ایک سائبہ ہیں، ایک بادل میرے گھر کے سامنے آ گئے، کوئی چمکدار چیز اس میں سے چمک رہی ہے۔ میں اپنے گھر میں جا کے سو گیا۔ صبح کا وقت ہوا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پوچھنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا، جیسے ہی میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں، میرے آنگن میں ایک گھوڑا تھا، وہ بدکنے لگا، اچھلنے لگا۔ میں قرآن کی تلاوت بند کر دیتا، گھوڑا بدکنا بند کر دیتا۔ میں جیسے ہی آنگن میں آیا تو دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے اوپر بادل ہے، ایک سائبہ ہے جس میں سے چمک کے ایک روشنی آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، اے اسید ابن حضیر، کیا تو جانتا ہے وہ سائبہ، وہ چمک جو تیرے گھر کے سامنے تھی وہ کیا ہے؟ حضرت اسید ابن حضیر نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اسید، جب تو اللہ کے کلام کی گھر میں بیٹھ کر تلاوت کر رہا تھا، تیری خشیت والی تلاوت کو سننے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ وہ چمکدار چیز فرشتوں کی جماعت تھی جو تیرے کلام کو سننے کے لیے آئی تھی، اللہ کے کلام کو جو تو پڑھ رہا تھا۔ تو رات بھر پڑھتا، فرشتے رات بھر تیرے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے اور اللہ کے کلام کو جو تو پڑھ رہا تھا سنتے رہتے۔ اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اپنے کلام کو سننے کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، مشرکین مکہ آ کر کہتے ہیں، ابو بکر اپنے گھر میں جا کے قرآن پڑھو، ایسا قرآن پڑھو گے روتے رہو گے، تمہارا رونا، تمہاری خشیت، تمہارا قرآن پڑھنا ہمارے بیوی بچے دیکھیں گے تو اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ قرآن مجید، عزیز دوستوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سی قوموں کو ذلیل کرتا ہے۔ میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا طالب علم کے دور میں، یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت دیتی ہے، لیکن اسی کتاب کے ذریعے اللہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں۔ بھلا کوئی قرآن سے گمراہ ہو سکتا ہے؟
یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب فارغ ہونے کے بعد میدان میں اترا تب سمجھ میں آئی کہ واقعی اس کتاب کے ذریعے اللہ نے قادیانیوں کو گمراہ کیا، خارجیوں کو گمراہ کیا، رافضیوں کو گمراہ کیا، شیعہ کو گمراہ کیا، معتزلہ کو گمراہ کیا، اشاعرہ کو گمراہ کیا۔ یہ لوگ اپنی دلیلیں کتاب اللہ سے لیتے ہیں مگر صحابہ کے منہج سے نہیں لیتے۔ صحابہ کے منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے اسی قرآن کے ذریعے ان کو منکرین حدیث بنایا، اہل قرآن بنایا، صحابہ کا باغی بنایا، شریعت کا مرتد بنایا۔ اللہ اسی کتاب کے ذریعے جہاں لوگوں کو بلند کرتا ہے، اسی کتاب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اسی کتاب کو صحابہ کے منہج پر نہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ ذلیل کر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ قرآن پڑھو گے، عمل کرو گے، سمجھو گے، اس کی دعوت دو گے، خیر اور بھلائی میں رہو گے۔ جس دن قرآن سے رشتہ چھوڑ دو گے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو قرآن چھوڑ دے گا اللہ اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن جب اٹھے گا اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ بندہ پوچھے گا، اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، آج اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا تو نے دنیا میں میری آیتوں کو بھلا دیا، آج اللہ تجھے بھلا دے گا۔ قرآن آیا ہے تمہاری زندگیوں کو بدلنے کے لیے، رمضان آ رہا ہے تمہیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کے لیے۔ اگر اب بھی دل اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آتے تو اللہ سے توفیق مانگیے کہ اللہ توفیق دے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آنے والے مبارک مہینے کی دل سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تجھ سے رمضان کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ رمضان کا بابرکت مبارک رحمت والا مہینہ ہم تمام مردوں کو، ماں بہنوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ مل جانے کے بعد اس مہینے میں کثرت سے تیرے کلام کی تلاوت کرنے، روزے رکھنے، عبادتیں کرنے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رمضان میں نیکیاں کمانے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہے قرآن مجید سے رشتہ جوڑنے، سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔